انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی سیر، 7 آسمانوں کی سیر، الاسرا والمعراج۔ یہ اتنا عظیم سفر مکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے سب سے مشکل ترین وقت میں ہوا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے سب سے قریب لوگ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات۔ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے پتھروں سے مارا گیا کہ جوتے خون سے بھر گئے۔ اینڈ دا ٹاپ آف ڈیتھ، مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سٹیزن شپ بھی ختم کر دی گئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں کسی اور کی پناہ میں رہ رہے تھے، اللہ نے اسی مشکل ترین وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی سیر کرائی، 7 آسمانوں کی سیر۔ یہ 7 آسمانوں کا سفر نبوت کے 11ویں سال میں ہوا، which means almost بالکل middle میں۔ یہ سفر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ 7 آسمانوں کے اس سفر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں بہت سخت زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس سفر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی، جہاں ایک نئی ریاست کے لیڈر اور بادشاہ کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بالکل بدل گئی۔ ایک دن مکہ میں آدھی رات کو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر مکہ سے یروشلم بیت المقدس کی طرف لے گئے، اور یہ براق نام برق سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے لائٹننگ، اور ہو سکتا ہے اس کا یہ نام اس کی لائٹننگ سپیڈ کی وجہ سے اسے ملا ہو۔ بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے پیغمبروں کی امامت کروائی، اور وہاں سے جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پہلے آسمان کی طرف روانہ ہوئے، اور وہاں پہلے آسمان کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھولا گیا، اور یہ والا دروازہ ہمارے دروازوں جیسا نہیں تھا۔ پہلے آسمان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ ان کی رائٹ سائڈ پہ جنت کے لوگ اور ان کی لیفٹ سائڈ میں جہنم میں لوگ تھے۔ آدم علیہ السلام یونیورس کے سب سے پہلے انسان تھے، اور تمام تر انسان انہی کی اولاد ہے۔ آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 25 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا، اور آدم علیہ السلام نے آپ کو سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ان کی ملاقات عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ایک دوسرے کے کزنز تھے، جنہیں کرسچینٹی میں جیسس اور جان دا باپٹسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں پیغمبر آج سے 2000 سال پہلے رومن امپائر کی اسٹیٹ فلسطین میں پیدا ہوئے، اور ان دونوں کزنز کی زندگی بہت ہی مشکل حالت میں گزری۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک ظالم حکمران نے شہید کر دیا، اور ان کی شہادت کو لوگ آج بھی کربلا میں امام حسین کی شہادت سے کمپیئر کرتے ہیں۔ ان کے کزن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا، لیکن اللہ نے آخری ٹائم میں انہیں دنیا سے اٹھا لیا۔ قرآن پاک میں یحییٰ علیہ السلام کا ذکر 5 دفعہ ہوا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 25 مرتبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی سلام کیا، اور انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پر ان کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ یوسف علیہ السلام آج سے آلموسٹ 3600 سال پہلے فلسطین میں پیدا ہوئے، اینڈ وی آل نو دیٹ کہ کیسے وہ وہاں سے ایجپٹ، جو کہ اس زمانے کا سپر پاور تھا، اس کے بادشاہ کے سب سے طاقتور وزیر بنے۔ یہ ایسا تھا کہ آج کوئی یوکے کا پرائم منسٹر بنے۔ یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 27 مرتبہ آیا ہے، اور یہ وہ واحد پیغمبر ہے جس کی ڈیٹیلز قرآن پاک میں بائبل سے بھی زیادہ آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا، اور آپ نے سلام کا جواب دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چوتھے آسمان کی طرف بڑھے۔ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ ادریس علیہ السلام بھی دنیا کے پہلے انسانوں میں سے تھے۔ آدم اور شیث علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام کو انسانوں کا تیسرا نبی مانا جاتا ہے، اور دنیا میں ہونے والے سب سے پہلے ظلم کے خلاف بھی جہاد انہوں نے ہی کیا تھا۔ ادریس علیہ السلام کو دنیا کا پہلا سائنٹسٹ بھی مانا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں پہلی دفعہ پین یعنی کہ قلم کا استعمال کیا تھا۔ پہلی دفعہ سٹارز اور پلانٹس کی موومنٹ کو آبزرو کر کے انسانوں کی زندگی آسان بنائی تھی۔ ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں صرف 2 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے اس بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی میرے اس مشن میں شامل کر دے، تو اس طرح ہارون علیہ السلام بھی پیغمبر بنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو اس لیے چوز نہیں کیا کہ وہ ان کے بھائی تھے، بلکہ ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے بڑے سکالرز میں سے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بچپن سے فرعون کے گھر میں پڑے بڑے تھے، جس کی وجہ سے انہیں بنی اسرائیل کی کتابوں کا اتنا علم نہیں تھا۔ انہیں ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جس کے پاس ان ساری چیزوں کا علم ہو، اور وہ تھے ہارون علیہ السلام۔ اور آج تک دنیا میں سب سے زیادہ سکالرز ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جس کی وجہ سے
हारून अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल में एक स्पेशल स्टैंडर्ड रखती है, जिस तरह इस्लाम में सैयदों को हासिल है। हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में 20 मरतबा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सलाम किया, इन्होंने इस्लाम का जवाब दिया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छठे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ऐसे पैगंबर के साथ हुई जिसका जिक्र कुरान पाक में सबसे ज्यादा किया गया है, 136 टाइम्स। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी आज तक दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग और आउटस्टैंडिंग स्टोरी समझी जाती है और आज भी बुक्स, कॉमिक्स और इवन हॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होती है, जैसा कि सुपरमैन और मैनी अदर्स। ये सारी फिल्म्स अब तक $मिलियन कमा चुकी हैं। हुआ ऐसे कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने अपने 11 भाइयों को भी मिस्र में, इजिप्ट में आबाद कर लिया और काफी जनरेशन तक वो उधर ही आबाद रहे। आहिस्ता आहिस्ता वो मिस्र की सबसे स्ट्रॉन्ग और रिच कम्युनिटी बने। लेकिन ये देखकर मिस्र के लोग उनसे डरने लगे क्योंकि उन्होंने बनी इसराइल पे जुल्म करना शुरू किया और आखिरकार सारे यहूदियों को गुलाम बना लिया और बनी इसराइल मिस्र वालों के 400 साल तक गुलाम रहे, जिसमें उन्होंने इन पर बहुत जुल्म किया। आखिर 400 साल बाद मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से आजाद करा लिया। वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी आसमान, 7वें आसमान की तरफ पहुंचे। वहाँ पर उनकी मुलाकात उनके ग्रैंडफादर से हुई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। पिछले हजारों साल से दुनिया के सबसे बड़े रिलीजन्स इब्राहिमिक रिलीजन्स रहे हैं और आज तक दुनिया की 60% आबादी इन्हीं इब्राहिमिक रिलीजन्स को फॉलो करती है और हर दिन 5 वक्त की नमाज में मुसलमान इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए स्पेशल दुआ करते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा के पास पहुंचे और वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मामूर दिखाया गया, जिसका हर दिन 70,000 नए फरिश्ते तवाफ करते हैं। सिदरतुल मुंतहा आखिरी बाउंड्री है, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत थी, इसीलिए वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर आगे बढ़े और अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद में सहाबा इकराम ने पूछा कि क्या आपने अल्लाह को देखा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं कैसे देखता। वहाँ पर हर तरफ नूर ही नूर था, लाइट का पर्दा था। यहाँ पर इस इतने अजीम सफर का असली मकसद जाहिर हुआ। यहाँ पर इस्लाम का सबसे बड़ा हुक्म मुसलमानों पर फर्ज हुआ, जो पिछले 1400 साल से पूरी दुनिया के कोने कोने में अदा हो रही है, नमाज। इससे पहले नमाज फर्ज नहीं हुई थी क्योंकि मक्का में मस्जिद बनाना इम्पॉसिबल था। सब्सक्राइब।